أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم. معزز اہل علم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے سبع و عشرہ کی روایتیں دیکھ رہے ہیں. آج ہم ایک اصول دیکھ رہے ہیں جو بہت سارے ائمہ کے پاس یہ اصول موجود ہے. ہم آج خاص طور سے اس کی اصل بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کو قالون رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہاں استعمال ہوا وہ بھی دیکھیں گے. تو یہ چیز ہے فتح، تقلیل اور امالہ. فتح یعنی زبر یا کھڑا زبر، اور تقلیل اور امالہ جو ہے یہ فتح کو کس طرح ادا کیا گیا ہے اس کا معنی ہے. اگر یہ فتح کو زبر اور زیر کے درمیان ادا کیا گیا ہے 50-50%، یعنی زبر کو 50% اور زیر کو 50% ادا کرتے ہوئے اس کو ادا کیا گیا تو اس کو ہم امالہ کہتے ہیں. امالہ کے اصل معنی ہے جھکانا. اور اگر الف اور یا کے درمیان ادا کیا گیا ہے، یعنی اگر ہم الف اور یا کو اس انداز میں ادا کریں کہ 50% الف ہے اور 50% یا، جیسے با یہ ہے فتح، بی یہ ہے جر یعنی کسرہ، تو یہ کھڑا ادا کیا گیا اور یہ نیچے ادا کیا، با اور بی. اب یہ با اور بی کے درمیان اگر ہم 50% کے حساب سے ادا کریں تو اس کو ہم ادا کریں گے بے. تو با اور بی کے بیچ میں جب ہم ادا کرتے ہیں تو یہ ہو جاتا بے، تو اس کو کہتے ہیں امالہ. یعنی الف کو الف اور یا کے درمیان اس طرح ادا کرنا کہ اس کے اندر 50% الف کی ادائی ہو اور 50% یا کی ادائی ہو، تو یہ ہے امالہ. اور اسی کے ساتھ اگر ہم امالہ اور الف کے درمیان کسی حرف فتح کو ادا کرتے ہیں، جیسے 75% اس کے اندر الف ہے اور 25% اس کے اندر یا ہے، تو وہ ہو جائیں گا تقلیل. تو امالہ اور تقلیل، یعنی امالہ کبرا جو ہے تو اصل میں امالہ ہے اور امالہ صغرا جو ہے وہ تقلیل ہے. تو اس کی مثال سیدنا حفص رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہر وقت فتح سے پڑھا گیا ہوا ہے ہر کلمہ، لیکن صرف 2 جگہ. ایک ہے کلمہ ہار، یہ سورہ توبہ میں ہے، تو یہاں پر قالون رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو امالے سے پڑھا ہے. ہیر ہیر اس طرح پڑھا، ہیر ایک ہی کلمہ ہے سورہ توبہ میں. اور تورا یا التورا جہاں پر بھی کلام اللہ میں آیا ہے تو اس کو قالون رحمۃ اللہ علیہ نے 2 طریقے سے پڑھا ہے. ایک ہے فتح اور دوسرا ہے تقلیل. فتح یعنی التورا، التورا یہ فتح سے. اگر یہاں کھڑا زبر آتا ہے تو التورا ایسا ہو جائے، اگر زبر ہے تو التورا. اور تقلیل جو ہے اب یہ امالہ اور الف کے درمیان ہے، التورا التورا. اگر اس کو ہم زیادہ کھینچتے ہیں التورے تو یہ ہو جائے گا امالہ، لیکن امالہ نہیں ہے ان کے پاس. التورا میں صرف 2 وجہ ہے، ایک فتح ہے اور دوسری تقلیل. تو یہ پڑھا جائے گا التورا التورا التورا. اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ایک امالہ کبرا جو ہے اس میں 50% الف 50% یا،
اور صغرا جو ہے یعنی جس کو تقلیل کہتے ہیں اس میں الف اور امالے کے درمیان ادا کیا گیا، یا دوسرے حساب سے اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الف 75% ہے اور یا 25% ہے۔ تو قالون رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں تقلیل صرف تورا میں کی گئی ہے، اور وہ بھی دو وجہ ہے، فتح بھی ہے اور تقلیل ہے، اور امالہ صرف ایک کلمے میں کیا گیا ہے جو سورہ توبہ میں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔